مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پاکستان کے قومی پرچم کا سفید حصہ کبھی کتنا روشن ہوتا تھا، یہ صرف رنگ نہیں تھا. جی ناظرین، یہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو قائد اعظم نے اس قوم سے کیا تھا کہ یہ وطن صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا بلکہ تمام پاکستانیوں کا ہوگا. اس میں ہر مذہب، ہر عقیدہ، ہر رنگ اور ہر انسان کا پورا ایک برابر حصہ ہوگا. مگر پھر وقت بدلا، سوچ بگڑ گئی، پھر سوچ گندی ہوئی، پھر بدبودار ہوئی اور ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سفید رنگ اب صرف ایک علامتی شرمندگی رہ گیا ہے پورے اس ہجوم کے لیے، اور ایک ایسا وعدہ ہے جسے نہ کبھی پورا ہونے دیا گیا، نہ پورا ہونے کی اجازت دی گئی. آج جب کوئی طنز میں یہ کہہ دے کہ جی پرچم میں سفید جو پٹی رہے وہی نکال دو یار، تو یہ پاگل پن نہیں لگتی، کیونکہ اس سوسائٹی کے اجتماعی اخلاق کی بدبو ہے یہ سارا کچھ جو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ ہم ماشاء اللہ سے ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں انسانیت کا جو لینز ہے اسے اتار کر اپنے فرقے، اپنے فقے، اپنے مسلب پا خول چڑھا لیا ہوا ہے ہم نے، اور یہ خول اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اندر انسانیت کا جنازہ کب نکلا کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. تو ان حالات میں بھی اب دوسرے مذاہب کے لوگوں کا زندہ رہنا تو کجا سانس لینا بھی کسی کو گوارا نہیں ہو رہا. یعنی 1947 میں اقلیتیں اس ملک کی 23% تھیں جو آج بمشکل 2.5% باقی بچی ہے. مہذب قوموں کے لیے یہ ایک خوفناک المیہ ہوتا اور وہ بیٹھ کر سوچتی کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے، کس مقام پر معاشرہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. مگر ہم تو بڑے سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں جی کہ الحمدللہ ہم نے قومی صفائی بہت کامیابی سے کی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ ناظرین وہی قوم ہے جو ہر بدترین عمل سے پہلے اور پھر بعد میں الحمدللہ کا ورد جو ہے وہ لازمی سمجھتی ہے اور استعمال کرتی ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو. یہی وجہ ہے کہ یہاں اقلیتیں جو ہے وہ گرتی 23% سے 2.5% تک آ گئی ہیں. تو بجائے یہ سوال کرتے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، مگر ہم نے بڑے فخر سے کہا کہ جی الحمدللہ. اب ناظرین آتے ہیں اصل مسئلے پر. پاکستانی حکومت نے جب یہ اعلان کیا یا نیت کی کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی کمیشن برائے اقلیتی امور بنایا جائے گا، تو یہی مذہبی بلائیں جو ہیں یہ چیخنے اور زمین کھودنے لگی ہے. اب یہ بلائیں غضب کی بجلیاں نکالتی ہیں. فتووں کے ہتھیار انہوں نے تیز کرنے شروع کر دیے ہیں اور پورے ملک کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی اقلیتوں کو تحفظ دینا اسلام کے خلاف ایک بھرپور سازش کی گئی ہے. اور ناظرین ان مذہبی بلاؤں کے لیے ہندو لڑکی اگر اپنی شناخت چھپا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندو لڑکی ان بلاؤں سے بچنے کے لیے بوائے کٹ کرا لے اور پھر لڑکوں کے لباس میں گھومے پھرے تو یہ بلائیں بڑے فخر سے جھوم جاتی ہیں. اور اگر کوئی سکھ لڑکے کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسیحی محنت کش ان پر اگر توہین مذہب لگا کر ان پر تشدد ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا یہ جو ساری مذہبی بلائیں ہیں ان کا پسندیدہ کھیل ہے جس میں انسانیت کو پاک سرزمین سے نیست و نابود کرنا ان کا مکمل مشن بن چکا ہے. اور اگر مندر گرا دیا جائے، کلیسا ڈھا دیا جائے اور ان کے لیے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان اقلیتوں کی حقوق کی بات ہو جائے تو ہماری مذہبی بلائیں جو ہیں وہ فوراً ایمانی ہائپر تھائرائیڈ کا شکار ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر اقلیتیں محفوظ ہو گئیں تو ان کی برتری اور ان کی سیاست اور ان کے کاروبار جو نفرت کے ہیں اور ان کی جو اخلاقی بلیک میلنگ ہے وہ کہا جائے گی. یعنی ان کے کاروبار کا سارا بازار ہی بیٹھ جائے گا. بدقسمتی سے یہی وہ دھرتی بن چکی ہے جہاں زبردستی مذہب کی تبدیلی کو ہدایت کہا جاتا ہے، جہاں اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضے جو ہیں وہ ان کا غلبہ اسلام کہلاتا ہے، اور کسی بے گناہ کو ہجوم کے ہاتھوں قتل کر دینا ان کا جذبات ایمانی ہے.
لیکن جب ریاست یہ کہے کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ کمزور اقلیتوں کو تحفظ دے دیتے ہیں تو پھر فوراً شور مچتا ہے کہ جی یہ اسلام دشمنی ہے، یعنی ان مذہبی بلاؤں کے نزدیک ظلم کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ ظلم روکنا اسلام کے خلاف ہے۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 جس کو نہایت ہی عجلت میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے پاس کروا کر صدر کو بھجوایا، لیکن صدر مملکت نے اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہ بل چونکہ قرآن و سنت اور ملک کے آئین سے متصادم ہے، اس لیے ہم ایوانوں میں بیٹھے عوامی نمائندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ قرآن و سنت اور آئین سے متصادم کسی بھی بل کی حمایت نہ کریں۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ یقیناً ناظرین، جب پاکستان کا جھنڈا بنایا گیا، جب اسے اپروو کیا گیا تو پرچم کے سفید پٹی جو اقلیتوں کی عزت، شناخت، ان کی اس سرزمین پر حق اور پھر برابر شہری مکہ مقام کی علامت تھی، مگر آج کی مذہبی بلاؤں کے ہاتھوں میں یہ پٹی ایک بے عزتی کا فیتہ ان کے لیے بن چکی ہے۔ کچھ طبقہ جو ہمارے ہیں، یہ تو سفید پٹی دیکھ کر ان کو چڑ ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کسی نے اس ملک میں انسانیت کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ ان بلاؤں کو اور ان درندوں کو زہر لگتا ہے۔ اسی لیے جب یہ سفید رنگ انہیں نظر آتا ہے تو ایسے تلملا اٹھتے ہیں جیسے کوئی ان کی گزشتہ زیادتیوں کی کارستانیاں پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہو۔ اب ان مذہبی خونخوار طبقوں کے مطابق چونکہ اس دھرتی پر ان کی یعنی ان بلاؤں کی تعداد زیادہ ہے تو سارا ملک انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر واقعی تعداد ہی معیار رکھنی ہے تو پھر تعلیم کا نظام بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں علم کے حصول سے کسی کو لینا دینا تو ہے نہیں، اور پھر کتابیں بھی جلا دو، کیونکہ پڑھنے کی روایت تو یہاں پہ کب کی ختم ہو چکی، کب کی مر چکی، اور برداشت کے لفظ کو ڈکشنری سے ہی نکال دو، بلکہ جو ڈکشنری ملے اسے بھی جلا دو، کیونکہ استعمال تو یہاں ہوتا نہیں ہو۔ آخر میں ملک کا نام بھی بدل دے، کیونکہ پاکستان میں پاکستانی کم رہتے ہیں، مذہبی بلائیں اب زیادہ ہیں، اور اگر سفید حصہ واقعی آپ کے لیے بوجھ ہے تو اسے نکال دیں، تاکہ دنیا کو واضح پیغام بھی دیا جا سکے کہ جی یہ دیش اب الحمدللہ صرف ہماری مذہبی بلاؤں کا دیش ہے۔ ویسے ناظرین، عالمی رینکنگ کے مطابق اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، یعنی 90 نمبر پر ہے، اور ہماری مذہبی بلائیں جو ہیں یہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ نمبر 1 تک ہم نے کسی طرح پہنچنا ہے، اور جہاں تک جب تک پہنچیں گے نہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ لوگ قومی غیرت کا جو ایک غیر انورٹڈ کامز میں ٹھیکہ لیے پھر رہے ہیں، جبکہ اصل غیرت تو وہاں ہونی چاہیے، اور وہاں ہوتی ہے جہاں کمزور محفوظ ہو، نہ کہ وہاں جہاں کمزور صرف آپ سے بچ کر جانے بچاتے پھر رہے ہوں۔ ویسے پرچم اور اس کا سفید حصہ بھی تو محض ایک کپڑا ہی رہ گیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم سفید رنگ کے لائق بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اقلیتوں کو انسان سمجھا ہے آج تک؟ کیا ہم نے انہیں برابر شہری مانا ہے آج تک؟ کیا ہم نے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے ان کی بیٹوں کی عزت بچائی ہے؟ کیا ہم نے ان کے خوف سے ان کو آزاد کیا ہے؟ ان کا جواب بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر سفید رنگ کو کیا کرنا ہے؟ تو ناظرین، ہمارا خیال ہے کہ پھر سفید رنگ پر جو ان کے سیاہ کرتوت ہیں وہ اب بہت واضح ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے سفید رنگ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور لگے ہاتھوں اپنے پرچم سے سفید رنگ کو ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے، تاکہ وہ ان مذہبی بلاؤں کے لیے پاگل پن تو ہو سکتا ہے، تھوڑا سا سکون مل جائے۔ ناظرین، احمد ندیم قاسمی صاحب کی نظم کے ان 2 اشعار کے ساتھ اپنا ویلا ختم کروں گا کہ قاسمی صاحب فرماتے ہیں، خدا کرے میری عرض باغ پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین